بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح احادیث کی روشنی میں، اور یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ تو پہلی حدیث مبارکہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ پہاڑ جو ہیں بے جان ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان فراجف بهم فقال اثبت احدوا فانما عليك نبي وصديق وشهيدان۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہمراہ تھے۔ تو پہاڑ لرزنے لگا، جیسے کہ ان عظیم ہستیوں کو دیکھ کر وہ وجد میں آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے احد پہاڑ رک جا، کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کو بخاری شریف حدیث نمبر 3675، ترمذی شریف حدیث نمبر 3697، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4651 ہے، اور اس کی حدیث کو تمام محدثین کرام نے صحیح قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان یہ ہے کہ پہاڑ بھی آپ کی اطاعت کرتے ہیں، کہ حضور کا فرمانا تھا کہ پہاڑ وہیں جو ہے وہ رک گیا۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خندق کے دن گڑھا کھود رہے تھے، کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان سامنے آ گئی۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خندق میں ایک چٹان درپیش ہے، تو جسے ہم بڑی دیر سے توڑ رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پہنچ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ مبارک پر پتھر باندھ رکھا تھا، کہ بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ لیا تاکہ بھوک کی جو شدت ہے وہ محسوس نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر باندھا ہوا تھا، اور ہم سب 3 دن سے بھوکے تھے، کہ 3 دن سے ہم میں سے کسی نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال، پھاوڑا جو ہے وہ پکڑا، اور ایک اتنی زور سے ضرب لگائی کہ وہ چٹان ریت کے ٹیلے کی طرح بکھر گئی، وہ چٹان ٹوٹ گئی، اور پتھر ریزہ ریزہ ہو کر وہ پھیل گئے، بکھر گئے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے بخاری شریف حدیث نمبر 4101 اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ حنین میں تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ شکست کھانے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھراؤ کر لیا گیا تو آپ کھچر سے اترے، پھر مٹھی سے ایک مٹھی بری، پھر اسے دشمنوں کی طرف اچھال دیا، اور فرمایا کہ چہرے بگڑ گئے۔ ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھیں اس مٹھی بھر مٹی سے بر نہ گئی ہوں، وہ سب پیٹھ دے کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے شکست دی، اور ان کا چھوڑا ہوا مال غنیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا۔
اب اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے بیان کیا ہے، حدیث نمبر 4619 ہے، اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا۔ آپ نے مجھے ایک راز کی بات بتائی، میں وہ بات کسی آدمی کو نہیں بتاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے کسی ٹیلے یا کھجور کی جھاڑی کی اوٹ پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کی چار دیواری میں داخل ہوئے، وہاں ایک اونٹ تھا۔ اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رونے لگا، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا، اونٹ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو انصاریوں میں سے ایک شخص نے عرض کی، ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرا ہے۔ تو فرمایا، کیا تم اسے بے زبان کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ جس نے اسے تمہاری ملکیت میں بنایا ہے، اس نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ تو اس پر وہ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معافی مانگ لگا کہ یا رسول مجھے معاف کر دیں، آئندہ سے میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو اس حدیث مبارکہ کی سند جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2549، ابن ماجہ حدیث نمبر 340، اور اس کی جو سند ہے وہ صحیح ہے، اور اس کو تمام علماء اکرام نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ ہم نے اس کا ایک بچہ پکڑ لیا، چڑیا آ کر ہمارے اوپر چکر لگانے لگی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا، اسے اس کے بچے کی وجہ سے کس نے پریشان کیا ہوا ہے؟ اس کا بچہ اسے واپس کر دو۔ تو جب انہوں نے یہ حضور کا یہ فرمان سنا تو انہوں نے وہ چڑیا جو ہے وہ واپس کر دی، اڑا دی، تو وہ چڑیا جو ہے وہ خوش ہو گئی۔ تو اس حدیث مبارکہ کو ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2675 اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کے پاس آیا اور ان میں سے ایک بکری پکڑ لی۔ چرواہے نے اس سے تلاش کیا، اس کی بکری چھین لی۔ فرمایا کہ وہ بھیڑیا ایک چٹان پر چڑھ کر کتے کی طرح بیٹھ کر دم ہلانے لگا اور کہنے لگا، میں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کے حصول کی کوشش کی اور اسے پکڑ لیا، مگر تم نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے آج کی طرح کبھی کسی بھیڑیے کو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تو بھیڑیے نے اسے کہا کہ اس سے بھی حیرت انگیز بات جو ہے وہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آدمی ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان والے نخلستان سے تمہیں بتاتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ وہ گدڑیا یہودی تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی اور مسلمان ہو گیا۔ اب جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوا، اس حدیث مبارکہ کو مسند احمد حدیث نمبر 8083 اور اس حدیث مبارکہ کو بخاری شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو مشکوٰۃ شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور امام ابن حجر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح السند ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، لوگوں نے وضو کا پانی تلاش کیا مگر انہیں پانی نہ ملا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کی عرض کی یا رسول اللہ اب تو ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی لاؤ۔ آپ نے پانی لیا اور اپنی ہتھیلی میں ڈال کر اپنی مٹھی کو بند کر دیا اور اس کو مشکیزے کی طرف کیا، تو آپ کی انگلیوں مبارکوں کے درمیان سے جو ہے وہ پانی کے چشمے جو ہے وہ جاری ہو گئے۔ فرمایا اتنا پانی تھا کہ ہم سب لشکر والوں نے اپنے برتن جو ہیں وہ بھر لیے، اپنی مشکیزیں بھر لیے، اور ہم سب نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا، اور اسی پانی سے تمام صحابہ اکرام نے وضو کیا، لیکن وہ پانی ختم نہیں ہوا۔ اور آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا، پھر بھی پانی ختم نہیں ہوا۔ اس حدیث مبارکہ کو بخاری شریف حدیث نمبر 159 اور دوسری جگہ بخاری شریف پر جو حدیث مبارکہ موجود ہے اس کا نمبر ہے 3573، مسلم شریف حدیث نمبر 5931 اور نسائی شریف حدیث نمبر 97، اور اس کی سند کو تمام محدثین نے جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زورا کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک برتن میں رکھا، پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹنے لگا۔ سب لوگوں نے وضو کیا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے تو انس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ فرمایا 300 یا 300 سے کچھ افراد اس طرح جو ہے وہ تھے۔ تو اس طرح کی حدیث کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ روایت کئی صحابہ اکرام سے اسی طرح منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سب نے پانی پیا، اپنے مشکیزیں بھرے، اپنے جانوروں کو پلایا، پھر وضو کیا نماز کے لیے، لیکن پانی پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ اتنی برکت تھی اس پانی کے اندر۔ اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ آپ لوگ تھے کتنے؟ تو آپ نے فرمایا 300 یا 300 سے کچھ افراد زیادہ تھے۔ فرمایا کہ اگر اس سے بھی زیادہ ہوتے تو پھر بھی وہ پانی کفایت کر جاتا، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی بہہ کر جو ہے وہ آیا تھا، انگلیوں سے نکلا تھا، اور اس سے سب صحابہ اکرام نے وضو بھی کیا، جانوروں کو پلایا اور اپنی مشکیزیں بھی بھر دیے۔ تو حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہم 1400 آدمی تھے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، ہم نے اسے خالی کر دیا تک اس میں قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئے اور آپ نے کچھ پانی منگوایا اور کلی کر کے کنویں میں گرا دیا۔ ہم نے تھوڑا انتظار کیا، پھر ہم نے خوب پانی پیا، حتیٰ کہ ہم خوب سیر ہو گئے اور ہماری سواریاں بھی سیر ہو گئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کے معجزات ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو برکت والا کمالات کے طور پر اعتقاد کرتے ہیں، اور تم لوگ انہیں کفار کو خوف دلانے کا ذریعہ سمجھتے ہو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، پانی کی کمی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ کچا پانی لے آؤ۔ لوگ ایک برتن میں لے آئے تو آپ نے تھوڑا سا پانی لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک برتن میں ڈالا، پھر نبی کریم سے برکت والے پاک پانی کے لیے آ جاؤ، برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ اور میں نے خود دیکھا کہ پانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پھوٹ رہا تھا، اور جب کھانا کھایا جا رہا تھا تو ہم اسے تسبیح کرتے ہوئے سنا کرتے تھے۔ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا، کہ جس چیز کو بھی آپ ہاتھ لگاتے ہیں وہاں
اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے بخاری شریف حدیث نمبر 3579، ترمذی شریف حدیث نمبر 3633 اور صحیح بخاری جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اور اس کی سند کو تمام محدثین کرام نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل مدینہ پر قحط سالی آ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے خطبہ دے رہے تھے تو اسی دوران ایک آدمی کھڑا ہو گیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈنگر ہلاک ہو گئے اور بکریاں ہلاک ہو گئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ ہمیں سیراب کر دے اور رحمت والی بارش عطا کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے، دعا فرمائی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان فانوس کی طرح صاف تھا، اچانک تیز ہوا چلی، بادل اٹھے اور پھر اکٹھے ہو گئے، اور پھر آسمان سے پہلے دنیا آسمان سے اپنا ذخیرہ آب انڈیل دیا اور ہم پانی کو چھینتے ہوئے نکل ہم گھروں میں پہنچے۔ اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی، وہی آدمی یا کوئی اور دوسرا آدمی وہ کھڑا ہو گیا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکان گر چکے ہیں، اللہ کریم سے دعا فرمائیے کہ بے شک اللہ کریم سے دعا فرمائیے کہ بارش کو روک لے۔ اور آپ مسکرائے اور پھر فرمایا، اے اللہ، ہمارے ارد و گرد بارش ہم پر برسا۔ میں نے دیکھا کہ بادل مدینہ منورہ کے ارد گرد بکھر گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا کا اثر تھا کہ مسلسل بارش ہوتی رہی حتیٰ کہ پورا ہفتہ گزر گیا۔ اور پھر جب اگلا جمعہ آیا، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس وقت جو ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ایسا اثر ہوا، اتنی بارش برسی کہ اگلا جمعہ آ گیا، پھر وہ ہدایت عرض کرتا ہے، حضور دعا فرمائیں کہ اب بارش رک جائے، کہ اب تو پانی کی وجہ سے مکان گر رہے ہیں اور جانوروں کے مسئلے بن رہے ہیں۔ تو آپ نے پھر دعا فرمائی تو مدینہ منورہ سے جو ہے وہ بارش رک گئی، اور ارد گرد پہاڑوں پر صحراؤں پر بارش ہوتی رہی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے جس کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3582، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1174، اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ احادیث مبارکہ تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات پر، آپ کے فضائل و مناقب کے بارے میں ہیں، اور ان کے تمام کی اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں، یہ صحیح حدیثوں سے ہی بیان کی گئی ہیں۔